اچھا اب میں نا آپ کو دکھاتا ہوں آیت الکرسی، بہت فیمس آیت ہے کہ یہ ہم عموماً پڑھتے ہیں اور اس کی بہت ہم نے فضیلت بھی جانی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ بات کیسے کرتے ہیں، اللہ خود کو ایکسپریس کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا میسیج کیا ہے، ایک یہ کہ اللہ خود کو ایکسپریس کرنے کا ان کا انداز، ان کا بولنے کا انداز کس قدر سیمیٹری میں اللہ بولتے ہیں۔ تو آیت یوں شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اب جو آیت الکرسی ہے یہ بیسیکلی 9 سینٹنسز سے بنی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کو میں دوبارہ گو تھرو کرتا ہوں کہ 9 سینٹنسز کس طرح ہیں۔ پہلا سینٹنس، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، 3 ہو گئے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور 5واں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، 6واں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، پھر وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ وہو العلی العظیم 9واں سینٹنس، تو 9 سینٹنسز ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کس قدر سیمیٹری میں اور کس قدر انداز سے بات کرتا ہے۔ اب جو پہلا سینٹنس ہے اس میں اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے 2 نام آ رہے ہیں اس کے اندر کہ اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، اور اس کے 2 نام مینشن ہے، الحی دا ایور لیونگ اور دا سسٹینر آف لائف، القیوم جو قائم کرتا ہے۔ اب جو آخری آیت ہے یعنی کہ جو آخری سینٹنس ہے 9واں سینٹنس، اس کو غور کریں، وَهُوَ الْعَلِيُّ وَهُوَ الْعَظِيمُ، اس کے 2 نام مینشنڈ ہیں، یعنی کہ پہلی آیت کے اندر بھی اللہ کے 2 نام ہیں اور آخری آیت کے اندر بھی اللہ کے 2 نام ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ یہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ اب دیکھتے ہیں اللہ آگے کس طرح موو کرتا ہے اس آیت کو۔ آیت الکرسی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آیت آف تھرون ہے، اللہ کی کرسی کی بات ہے اس میں، یہ بہت فیمس ہے اس لیے۔ تو آگے اللہ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اونگ اور نیند کس کو آتی ہے؟ یعنی عموماً آپ اس کو آپ کے اپنے مشاہدے کے اندر ہے کہ مثال کے طور پر ہم لیکچر لے رہے ہیں، کوئی اگر بورنگ لیکچر ہے تو اس کے اندر ہم بیٹھے، ہمیں تھوڑی دیر ہم سنتے ہیں، اس کے بعد اٹینشن اسپین ختم اور انسان کو اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ایسے کرتا ہے اور اس کے بعد بالکل ہی ٹون ہو جاتا ہے، یعنی کہ بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا سین ختم۔ عموماً خطبوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں سنتا ہے پھر انسان آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی ایگزامپلز ہے۔ تو اس کو آتا کیوں ہے؟ بیسیکلی یہ کب آتا ہے؟ جب انسان ایکسٹریملی ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، جب تھک چکا ہوتا ہے۔ اب دوسرا سینٹنس دیکھیں اللہ نے کیا کہا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب دیکھیں بیکورڈ، دیکھیں جو 8واں سینٹنس ہے وہ کیا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، کہ نہ وہ تھکتا ہے، یعنی کہ اوپر اس نے ان دونوں کو گارڈ کرتے میں، یعنی کہ ان دونوں چیزوں کو گارڈ کرتے ہوئے اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ دوسرا سینٹنس اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، اور سیکنڈ لاسٹ سینٹنس کیا کہا کہ وہ تھکتا نہیں ہے ان کو گارڈ کرتے ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں تیسرا سینٹنس، اوپر سے اگر ہم دیکھیں فارورڈ جو سپیریئر پوزیشن ہے ادھر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کہتا ہے تیسری آیت میں کہ تیسرے سینٹنس میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹو اللہ belongs whatever is in the skies and earth، اللہ اس سب کو اون کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ایک یہ سینٹنس ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو اللہ کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو تھرون ہے، اس کی جو کرسی ہے وہ انٹائر سکائز اور انٹائر ارتھ کو انکمپس کر رہی ہے۔ اچھا اللہ کے 2 نام ہیں، المالک اور الملک، اس کانسیپٹ کو سمجھیں گے تو پھر یہ سمجھ آ جائے گا کہ آپس میں یہ کس طرح ریلیٹ کر رہا ہے۔ مالک کہتے ہیں اونر کو، یعنی کہ میں کوئی چیز اون کر رہا ہوں، یہ میری چیز ہے، میرا ایک پین ہے، میری ایک جوتی ہے، میری گھڑی ہے، یہ میں اونر ہوں۔ ملک کہتے ہیں کنگ کو، یعنی کوئی بادشاہ ہے جس کی ڈومینین ہے، اس کی کنگڈم ہے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ گھڑی ہے تو میں اس گھڑی کا بادشاہ ہوں، یا میری مملکت کے اندر یہ گھڑی آتی ہے، میری ریاست کی یہ ہے، نہیں، وہ سینسلیس بات ہو جائے گی۔ یعنی کہ مالک ہو سکتا ہوں میں اس کا، لیکن ملک ایک وہ ہوتا ہے جو کنگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان ایک ملک ہے، یعنی کنگ ہے مثال کے طور پر، تو اس کا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک، ایک کنگ جو ہے وہ اونر نہ ہو اور اونر کنگ نہ ہو، یعنی کہ ایک کنگ ہے لیکن اس کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے لیکن وہ بادشاہ ہے۔ اسی طرح ایک اونر ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے لینڈ بہت ساری ہو لیکن کنگڈم نہ ہو، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہی اونز وٹ ایور از
in the skies and earth. وہ اون کرتا ہے اس کو، یعنی کہ اس کی ملکیت کے اندر ہے. ایک اس نے اسپیکٹ یہاں پہ کور کیا. دوسرا اسپیکٹ دیکھیں، اس نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی جو تھرون ہے، اس کی جو کنگڈم ہے، وہ تمام سکائز اور ارتھ کو کور کر رہی ہے، انکمپس کر رہی ہے. یعنی اس نے تصویر کو پورا مکمل کر دیا. ایک طرف وہ اونر ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر اللہ اس کا وارث ہے. آپ غور کریں تو وراثت آخر میں اللہ کے پاس جائے گی، اللہ اس کو اون کرتا ہے. تو کتنا خوبصورت ہے کہ پہلی آیت آخری آیت کے ساتھ کوریلیٹ کر رہی ہے، سیکنڈ آیت سیکنڈ لاسٹ کے ساتھ کوریلیٹ کر رہی ہے، تھرڈ آیت اس کی ایک طرف اس کی ملکیت کو شو کر رہی ہے اور دوسری طرف اس کے کنگڈم کو شو کر رہی ہے کہ اس کی واسٹنس اس کے کنگڈم کا کیا ہے. پھر دیکھیں چوتھی آیت اوپر سے کیا کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے کسی کی الا بِإِذْنِهِ، ایکسیپٹ ود ہز پرمیشن، یعنی اس کی اجازت کے بغیر پراپر آتھرائز پرسن کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. شفاعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ شفاعت کہتے ہیں کہ یار کوئی میرے تعلق دار، ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کہ کوئی میرا تعلق دار ہوگا، کوئی جاننے والا، وہ آگے کر دے گا کہ میں بچ جاؤں گا یا میری انٹرسیڈ کرے گا میرے بہاف پہ. ایک طرف تو یہ ہے کہ کوئی اتنا پاورفل نہیں ہے، کوئی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس قدر اس کو انٹرسیڈ کرے اللہ کے سامنے، الا امپورٹنٹ ہے، بِإِذْنِهِ، اس کی پرمیشن کے خلاف. یہ چوتھا سنٹنس ہے. اب دیکھیں جو فورتھ لاسٹ ہے، یعنی کہ جو سکس سنٹنس ہے، اللہ کیا کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ اللہ کے علم میں سے کوئی چیز لے نہیں سکتے. بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی چیز بھی اس کے علم سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی انکمپس نہیں کر سکتا، إِلَّا بِمَا شَاءَ، ایکسیپٹ ود ہز پرمیشن. یعنی کہ چوتھی آیت کے چوتھی سنٹنس میں بھی اللہ وہی کہہ رہا ہے جو سکس سنٹنس میں کہہ رہا ہے. کس قدر آپس میں جڑا ہوا ہے، پوری ایک چینز ہیں جو فرسٹ سیکنڈ لاسٹ، فرسٹ اور لاسٹ، سیکنڈ سے تھرڈ، سکس سیون سے، وہ آپس میں جڑا ہوا ہے. اب جو آتی ہے مڈل آیا، یہ سب سے انٹرسٹنگ ہے. جو ففتھ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ جانتا ہے what is ahead of them اور what is behind them، کہ وہ جانتا ہے کہ وہ آگے کیا کہنے والا تھا، کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ پیچھے کیا کہہ رہا ہے. اس قدر آپس میں ٹائٹلی پیکڈ ہونا یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز خود بول سکے. یعنی کہ مجھے اگر میرا دوست مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے جو پہلے کیا کہا ہے مجھے بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن رسول اللہ صرف بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اور ان کے پاس یہ صرف بولنے کا ایک انداز ہے، یعنی کہ وہ ریکارڈڈ نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو اس کے اوپر بندہ کر سکتا ہے کہ یہ سینٹینس میں نے یوں بولنا ہے، پھر یوں بولنا ہے، پھر یوں بولنا ہے، ایک فارمیٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ صرف بول رہے ہیں، صرف بولے جا رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے. اور عرصہ گزر جاتا ہے، یعنی قرآن کو نازل ہونے میں 23 سال لگے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قرآن نے اپنی ایک بات کو دوسری بات سے کنٹراڈکٹ کر دیا ہو، یعنی جو آج کہہ رہا ہے وہ بعد میں نہ کہا ہو. اچھا، یہ سب دیکھنے کے بعد میں کیسے یہ سوچ لوں کہ یہ انسان کے لیے ہیومنلی پاسبل ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کوئی اس طرح کی چیز سامنے لا سکے. قرآن کا یہ کلیم ہے نا کہ قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایسی صورت لا کر دکھاؤ. قرآن کہتا ہے کوئی ایسی آیت لا کر دکھاؤ. پہلے کہتا تھا 10 صورتیں، پھر کہا ایک صورت، پھر کہا کہ کچھ آیتیں ہی لا کر دکھا دو، کچھ ایک آیت لا کر دکھا دو، اور بے شک جنوں کی مدد لے لو. یہاں پر میں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ کیسے اس نے اس قدر خوبصورت انداز میں بات کر لی کہ وہ ویل مینجڈ بول رہا ہے. آگے اس نے کیا کہا، پیچھے کیا کہا، سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے. جب ویسٹرن اکیڈمکس اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بولی گئی ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز پہلے سے ریٹن تھی، اور ہم کہتے ہیں ہاں ریٹن تو تھی، لیکن یہ لوح المحفوظ میں اللہ نے لکھی ہوئی تھی. یہاں پر وہ صرف بول رہے تھے. اور ہمارے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ ہے کہ ان کو قرآن یاد رکھتا ہے کہ وہ کب کیا بول رہا تھا. یعنی اس نے 10 سال پہلے کیا بات کی تھی اور آگے کیا بات کر رہا ہے، وہ اس کو آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں کرتا. یہ کس قدر حسین ہے، اور کس قدر میں اس کو اس طرح کی سٹف پہ جب پڑھتا ہوں تو مجھے باقاعدہ طور پہ گوز بمس آتے ہیں، یعنی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ کلام اس انداز میں بات کر رہا ہے جیسے یہ زندہ ہے، اور اس کو پتہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، آگے کیا کہہ رہا ہے، پیچھے کیا کہہ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر آپس میں نیٹ ہے ساری. اور یہ صرف ادھر نہیں ہے، پورے قرآن کے اندر ایسا سٹف موجود ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے اس طرح کلام کر رہا ہے. صرف وہ بول رہا ہے، یہ لکھا ہوا نہیں پڑھ رہا، وہ بول رہا ہے. یہ چیز سوچنا ہی انسان کے لیے حیران کن ہو جاتا ہے. تو آج کے لیے انشاءاللہ یہ کافی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم.